آپ نے یہ بات تو سن رکھی ہوگی کہ جب شتر مرد کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ اپنا سر فوراً ریت میں چھپا لیتا ہے۔ اس طرح وہ خود کو فوری طور پر اپنے تئیں محفوظ محسوس کرتا ہے۔ کیا شتر مرد اس طرح اپنی جان بچا سکتا ہے؟ کیا سر چھپا لینے سے یا آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا خطرے کو نہ دیکھنے سے خطرہ دم توڑ جاتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ نہ صرف شتر مرغ میں بلکہ انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے اور باقاعدہ ایک نفسیاتی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نفسیات یا سائیکالوجی میں اسے سیلف ڈسیپشن کہتے ہیں، ہم اردو میں اسے خود فریبی کا نام دے سکتے ہیں۔ نفسیاتی، جذباتی اور ذہنی مسائل کا شکار زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف ڈسیپشن یا خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں۔ سیلف ڈسیپشن ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے جو اس وقت بہت زیادہ لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ خوف ہے، خوف حقائق کو جاننے کا۔ اگر آپ سے کوئی اپنی جسمانی تکلیف کی بات کرے اور آپ سے کہے کہ مالج سے معائنہ کرا لو، تو وہ فوراً کہے گا کہ اگر میں مالج کے پاس چلا گیا تو وہ کوئی نہ کوئی مرض بتا دے گا، یعنی اس سے تو یہی زندگی بہتر ہے کہ آرام سے گزر رہی ہے۔ کیا آپ بھی مالج کے پاس جانے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ کوئی ٹیسٹ لکھ دے گا یا پھر خدا نخواستہ کوئی بڑی بیماری مثلاً ہارٹ ڈیزیز، کینسر یا کچھ اور ڈائگنوز ہو گیا تو زندگی بھر احتیاط کرنا پڑے گی؟ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی کے حقائق اور سچائیوں کو نظر انداز کیا ہے؟ آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی کمزوریوں اور بیماریوں کو کچھ عقلی اور منطقی توجیحات پیش کر کے خود کو بے وقوف بناتے ہیں۔ خود فریبی کیا آپ کو مسائل یا مشکلات سے محفوظ کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ایسے لوگ زیادہ بڑے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ خود فریبی ہے کیا؟ خود فریبی ایک ایسا نفسیاتی عمل ہے جس کے ذریعے آدمی کسی بھی معاملے مثلاً صحت، تعلقات، پروفیشن، پیسے وغیرہ کے بارے میں اپنے اندر پیدا ہونے والے منفی جذبات کو دبانے اور بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ خود فریبی سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، البتہ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور بعض بہت کم۔ جن لوگوں کو خود فریبی کا ادراک ہو جاتا ہے وہ خود کو اس سے محفوظ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اس بات سے آگاہ ہی نہیں ہوتے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ رفتہ رفتہ خود فریبی کے بھنور میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور گھرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے غلط اور جھوٹے یقینوں کو درست اور حقیقی سمجھتے ہیں اور حقیقت کو فراڈ اور جھوٹ سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی میں شدید جذباتی، نفسیاتی، مالی، معاشرتی اور پیشہ ورانہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ان سے نکلنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ خود فریبی کی چند مثالیں۔ یہاں میں آپ کو اس نفسیاتی مسئلے سے متعلق چند عملی مثالیں بتاتا ہوں جن میں ہو سکتا ہے آپ بھی مبتلا ہوں۔ پیسہ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنی زیادہ دولت اور مادی اشیاء ہوں گی اتنا زیادہ آپ کامیابی اور خوشی سے زندگی گزار پائیں گے تو یہ خود فریبی ہے۔ اس خود فریبی میں اس وقت بہت بڑی تعداد گرفتار ہے۔ تعلقات۔ اگر آپ اپنی ناخوشی اور اینزائٹی یا ڈپریشن کا ذمہ دار کسی دوسرے فرد کو قرار دیتے ہیں تو یہ آپ کی خود فریبی ہے اور آپ اس خود فریبی کے ذریعے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کام۔ اگر آپ اپنے کام یا کام کی جگہ سے مطمئن نہیں ہیں یا اپنا کیریئر سوئچ کرنے کے لیے فکر مند ہیں تو یہ بھی خود فریبی کی ایک مثال ہے۔ آپ نے اکثر سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جناب انجینئر حالات سے مجبور ہو کر چھولوں کا ٹھیلا لگا رہا ہے یا نوجوان سائنسداں نے تندور کھول لیا ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر الزام دھرتے ہیں سسٹم پر، حالات پر، اور اس پر مستزاد ہمارے ہاں کے یوٹیوبرز کرتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کی ویڈیوز اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ دنیا انہیں مظلوم سمجھے، حالانکہ یہ لوگ مظلوم نہیں ہوتے، ظالم ہوتے ہیں۔ ایسے ظالم جو اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں خود فریبی میں مبتلا ہو کر۔ شخصیت۔ اپنے بارے میں بہت زیادہ خوش گمانی کرنا، مثلا مجھ سے تو بہتر کوئی بھی اس فیلڈ میں نہیں ہے، یا اپنی ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا خود فریبی کی عام مثالیں ہیں۔ خود فریبی کے نقصانات۔
خود فریبی کا شکار ہونے والے افراد زندگی میں زیادہ تر ناکام رہتے ہیں، زندگی میں پیش آنے والے بہترین مواقع سے فائدہ اٹھا نہیں پاتے، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، ناخوشی انہیں آ گھیرتی ہے، حتیٰ کہ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ ایسے افراد آپ کو طرح طرح کے ایکسکیوزز، اعذار پیش کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، دوسروں پر الزام دھریں گے اور حکومت، حالات اور نظام کو برا بھلا کہتے رہیں گے۔ بعض اوقات یہ خود فریبی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ لوگ سب کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر انتہائی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان سے جل رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی خائف اور ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی کا مشورہ بھی نہیں مانتے اور نہ کسی ماہر کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ خود فریبی سے کیسے بچا جائے؟ اب میں آپ کو چند ایسے فوری اقدامات بتا دیتا ہوں جن سے اگر آپ کے اندر خود فریبی پائی جاتی ہو تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو یہ جانیے اور کھوجئے کہ کیا آپ کسی معاملے میں خود فریبی کا شکار ہیں، اور اگر ہیں تو اس کی نوعیت کیا ہے، خفیف، درمیانی یا شدید یا پھر انتہائی شدید۔ بیٹھ جائیے آنکھیں بند کر کے، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ زندگی کے بیشتر معاملات میں خود کو درست، مطمئن اور بہترین سمجھتے ہیں؟ بعض لوگ اسے بے نیازی اور بے غرضی بھی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود فریبی ہے، خبردار ہو جائیے۔ یا پھر آپ ناخوش ہیں اور اپنی خوشی کے لیے دوسروں سے توقع کرتے ہیں۔ ایسے ہی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے معاشی مسائل کی وجہ موجودہ معاشی نظام، آپ کی گھر والی کے اخراجات یا آپ کے باس کی لالچ ہے؟ کیونکہ آپ تو بہت کام کرتے ہیں مگر آپ کا باس آپ کے کام کی قدر نہیں کرتا۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آپ کو کیا شے آگے جانے سے روکے ہوئی ہے۔ دوسرے، اپنی زندگی کا مقصد، اقدار اور اہداف جانیے۔ کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیے اور اس سوال کا جواب لکھیں کہ اپنی 70-80 برس کی عمر میں آپ خود کو کہاں اور کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک شادی نہیں کی تو کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں؟ شادی ہو چکی ہے تو خود سے سوال کریں کہ آپ نے کیوں شادی کی؟ کیا آپ نے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی نظم یا ڈسپلن قائم کیا؟ تیسرے، اپنی خود کلامی یعنی سیلف ٹاک پر مائنڈفل رہیے۔ آپ کو یہ آگہی ہونی چاہیے کہ آپ خود سے دن کے زیادہ تر حصے میں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ صبح سویرے جاگنے کے فوراً بعد آپ کے ذہن میں جو خیالات چل رہے ہیں ان پر متوجہ ہوں۔ کیا آپ لوگوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں یا آپ بیزار ہوتے ہیں؟ آپ دوسروں کو اپنا ہمدرد اور معاون سمجھتے ہیں یا انہیں خود غرض اور اپنا دشمن؟ یہ اگرچہ مشکل کام ہے، اس لیے میری رائے ہوتی ہے کہ یہ کام کسی مستند اور ماہر کوچ کی مدد سے کیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ چوتھے، اپنی فطری دلچسپیاں اور مشاغل کے بارے میں جانیں۔ یہ بھی ایک مشکل کام ہے اور اکثر میں نے نوجوانوں کو خاص طور پر اس معاملے میں بہت زیادہ مغالطوں میں دیکھا ہے۔ وہ اکثر وقتی جذباتی ہوڑک یعنی ایموشنل ٹریگر کو اپنا پیشن سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر ساری زندگی غلط راستوں پر بھول بھلائیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس لیے سیلف میڈیکیشن کی طرح سیلف آبزرویشن میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پانچویں، اپنی فطری خوبیوں کو سمجھیں اور ان سے کام لینے کا ہنر سیکھیں۔ سب سے پہلے ان تمام فطری خوبیوں کی فہرست بنائیے جو آپ کے اندر ہے۔ اس کے بعد ان پر ایک ایک کر کے غور کریں کہ موجودہ حالات میں جہاں آپ اس وقت کھڑے ہیں ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں ان خوبیوں کا اظہار ہو۔ چھٹے، اپنے پرانے خیالات اور یقینوں پر سوال کریں۔ ان کو درست سمجھتے رہنے سے آپ ہی کا نقصان ہوگا۔ انہیں کھوجیں اور تنقیدی نگاہ ڈالیں کہ کیا آپ واقعی اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں جو کچھ سوچ اور سمجھ رہے ہیں وہی درست ہے یا غلط ہے۔ ساتویں، اپنی زندگی اور کاموں میں سادگی لائیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اہم کاموں کے لیے وقت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی ریئلسٹک اپروچ سے، مائنڈفل لائف سے بہت دور ہیں۔ اپنے اندر تبدیلی اور بہتری کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ خود کو جانیں اور سمجھیں۔
اس زاویہ نظر سے نہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اس نقطۂ نگاہ سے جو حقیقت پسند ہے، خواہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔